السلام علیکم جی، میں ہوں اقرا حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں فل سٹاپ۔ عمران خان صاحب اس وقت پاپولیرٹی کے اس گراف پہ ہیں اور اس تخت پر بیٹھے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی بولیں گے، جو کچھ بھی کہیں گے، وہ عوام ایکسیپٹ کر لے گی، عوام ان کو فالو کرے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی فالوورز کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہوگی، اور ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو خان صاحب کہ دن کو دن سمجھ لیتے ہیں، خان صاحب رات کہیں تو رات سمجھ لیتے ہیں، ان کی ان لاجیکل ریزنز کو بھی لاجیکل سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے انصافیانز موجود ہیں ہمارے پاس، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا ضروری ہے کہ خان صاحب جو بھی بیان دے وہ ملک کی سالمیت کے لیے ہو، یا پھر یہ ضروری ہے کہ خان صاحب جو بھی بات کرے وہ بات بالکل ٹھیک ہو؟ پہلی بات، اور میں پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کہہ چکی ہوں کہ ان جلسے جلوسوں کا سلسلہ فی الحال تب تک تو بند ہونا چاہیے جب تک ہم سیلاب کی صورتحال سے نہیں نکلتے، لیکن عمران خان صاحب چونکہ اپنی پاور کو مزید شو آف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مختلف صوبوں کے اندر وہ جلسے کر رہے ہیں اور لوگ آ بھی رہے ہیں وہاں پر۔ گزشتہ روز میں انہوں نے ایک جلسہ کیا۔ یاد رہے کہ توہین عدالت کا ایک کیس خان صاحب پہلے ہی بھگت رہے ہیں اور ایک غیر ذمہ دارانہ دھمکی آمیز بیان کی بنیاد پر بھگت رہے ہیں، اور کل کے جلسے میں بھی خان صاحب نے کچھ ایسا ہی کیا، لیکن اس بار خان صاحب نے جہاں پر قوم کے سینٹیمنٹس کو نقصان پہنچایا، انہیں دکھ دیا، وہاں پر پاکستان کے ایک ایسے ادارے کے حوالے سے بات کی جو کہ شاید پاکستان میں سب سے زیادہ کام کرتا ہے جب بھی کوئی نیچرل کلیمٹی آئے، جب بھی کوئی مشکل آئے یا پھر سیکیورٹی رسک ہو۔ پاک فوج کا ادارہ وہ ادارہ ہے جس کے جوان جو ہیں سب سے پہلے فور فرنٹ پہ باہر نکلتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہ جانتے ہیں اور ہماری سیاسی تاریخ اس بات سے گواہ ہے کہ آرمی چیف کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ سیاست دانوں کے درمیان طے ہوتا ہے، یا پھر اس کی بازگشت آپ کو سیاسی جماعتوں کے اندر اجلاسوں میں سنائی دیتی ہے، اور بات تھوڑی سی آگے بڑھ جائے تو یہ ایوان تک بھی چلی جاتی ہے، لیکن صرف تقرری میرٹ پر ہونے کے حوالے سے ہی بات کی جاتی ہے۔ لیکن خان صاحب وہ الگ سے لیڈر ہیں جو کہ سیاسی تقرری یعنی کہ آرمی چیف کے معاملے کو اب جلسوں تک لے آئے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اس معاملے پر اب چائے خانوں میں بیٹھ کے بھی ڈسکشن ہوتی ہے، اور بلا شبہ یہ کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں گزشتہ روز کے ان کے بیان کی جو کہ انہوں نے کل فیصل آباد کے جلسے میں دیا، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آرمی چیف جو ہے مسلم لیگ نون اور زرداری اپنی مرضی کا لگانا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت لوٹ مار کی ہے، کوئی ان سے پوچھے نہ، اور آرمی چیف کا تقرر میرٹ پر ہونا چاہیے اور اسے محب وطن ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے یہ بیان دے دیا، لیکن سوال اٹھا دیا پاک فوج کے ادارے پر کہ کیا ہر پاک فوج کا فوجی جو ہے وہ محب وطن نہیں ہے، جو ایک یونیفارم پہنتا ہے، ملک کی سلامتی کے لیے باہر آتا ہے، سیلاب سے جا کے لڑتا ہے، دہشت گردوں سے جا کے لڑتا ہے، پہاڑی علاقوں میں سرنگوں میں جا کے لڑتا ہے، سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے مدد کرتا ہے، کیا وہ محب وطن نہیں ہے؟ کیا خان صاحب کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ کون سا فوجی محب وطن ہے، کون سا نہیں ہے؟ اور خان صاحب کے پاس ایسا میرٹ کا کون سا کیلکولیٹر ہے جس کے ذریعے وہ یہ جج کریں گے کہ یہ محب وطن ہے یا یہ محب وطن نہیں ہے؟ اس بیان پہ بہت رد عمل سامنے آیا ہے، اور فارچونیٹلی عوام کی طرف سے بھی اسے کوئی خاص پسند نہیں کیا جا رہا۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو صرف خان صاحب کے ہر بیان کو لاجیکل سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس عام پاکستانی کی جس کے دل میں عزت ہے پاک فوج کے ہر جوان کے لیے، اسے دکھ پہنچا ہے اس سے۔ اور خان صاحب نے اس بات کا بھی احساس نہیں کیا کہ آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر اس طرح کھلے عام غیر ذمہ دارانہ بیان دے دینے سے سیکیورٹی رسک انٹرنیشنلی طور پر کتنا بڑھ جاتا ہے۔ شاید اس کا تدارک خان صاحب کو نہیں تھا، اور شاید اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ یہ بیان دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، لیکن آج اس بیان کی جو ڈسکشن تھی وہ آج سپریم کورٹ میں بھی سنائی دی۔ فوج سے متعلق بیان دے کر کیا آپ فوج کا morale ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، یہ کہا گیا آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ یاد رہے کہ جسٹس عطا اللہ نے پہلے بھی توہین عدالت کے کیس پہ یہ ریمارکس دیے تھے کہ سیاسی جماعت کے سربراہ کو کوئی بھی بات کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے، کیونکہ نکلی ہوئی بات زبان سے واپس باہر نہیں جاتی۔ لیکن عمران خان صاحب نے شاید اس کو نظر انداز کیا یا کچھ سیریسلی نہیں لیا، لیکن جسٹس عطا اللہ نے ریمارکس یہ بھی دیے کہ عمران خان پہلے بھی ایسی غلطی کر چکے ہیں، اور اسی لیے اس ادارے سے کوئی بھی خاص ریلیف کی امید نہ رکھی جائے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ غیر ذمہ دارانہ بیان دے دیتے ہیں اور پیمرا نے کیا قانون کے مطابق کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بیرسٹر علی ظفر عمران خان کی جانب سے پیش ہوئے اور انہوں نے بیرسٹر علی ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیے کہ اس طرح کے بیانات جو ہیں فوج کے مورال کو ڈاؤن کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا سیاسی لیڈرشپ اس طرح کی ہوتی ہے؟ کیا گیم آف تھرونز کے لیے ہر چیز کو سٹیک پر لگایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ اس کو بادیو نظر میں جا کے سوچیں تو یہ بہت بڑا ریمارکس ہے اور بہت سارے ایسے تجزیہ کار، بہت سارے ایسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب کی کرسی نہیں رہی اس لیے عمران خان صاحب ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے دیتے ہیں. یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس یہ رائٹ موجود نہیں ہے کہ آپ ہر شہری کو محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں، اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ افواج پاکستان میں کون سا جوان ایسا موجود نہیں ہے جو محب وطن نہ ہو. یہ بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہی بلکہ ISPR کی جانب سے بھی اس پر رد عمل آیا اور یہ کہا گیا کہ آرمی میں اس بیان پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کیونکہ ایک طرف آرمی کے جوان جو ہیں وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جا کر فور فرنٹ پر کام کر رہے ہیں، سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں، وہاں پر اس طرح کا بیان دینا انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے اور پاک فوج اس کی مذمت کرتی ہے. کیوں خان صاحب ایسے بیانات دیتے ہیں جب وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بیان ان کا متنازع ہو سکتا ہے؟ خان صاحب کا ایک سیاسی کریئر ہے، خان صاحب نے ایک سیاسی جد و جہد کی ہے، لیکن اس طرح کے بیانات دینے سے اداروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے. اس بیان کی مذمت شہباز شریف نے بھی کی، خواجہ آصف نے بھی کی، عدلیہ کی جانب سے بھی کر دی گئی اور ISPR نے بھی بیان جاری کر دیا. لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کل ہم 6 ستمبر 1965 کا دن منانے جا رہے ہیں. ہم منانے جا رہے ہیں 6 ستمبر جب شہداء کی جانب سے قربانیاں دی گئیں، اور یہ صرف 6 ستمبر کو نہیں دی گئی، 6 ستمبر سے لے کے آج تک مختلف مواقع پر مختلف وقت میں پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پاک فوج کے افسران نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تو خان صاحب جب محب وطن ہونے کی بات کرتے ہیں تو ان کے دلوں کو اور شہداء کی فیملی کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کے پاس کوئی بھی ایسا معیار موجود نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ کون کتنا محب وطن ہے یا کون کتنا محب وطن نہیں ہے. جہاں پر خان صاحب کے اس بیان کو لے کر مختلف جگہوں سے مذمت کی گئی، وہی فواد چودھری صاحب نے بیان کے حوالے سے تو یہ نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا کہ عدلیہ کا کام نہیں ہے کہ ہر معاملے کے اوپر وہ اپنے ریمارکس دیں. لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ عارف علوی صاحب جو کہ صدر پاکستان ہیں، ان کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا کہ چونکہ یہ بیان عمران خان صاحب نے خود دیا ہے اس لیے وہ اس بیان کی وضاحت دیں گے کہ آخر انہوں نے یہ بیان کیوں دیا ہے. لیکن معاملات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں. خان صاحب کو یہ ریئلائزیشن بالکل نہیں ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے ہر صوبے کی میجورٹی علاقے اس وقت صرف پانی میں گھرے ہوئے ہیں، معیشت ہماری تباہ حال ہے اور ہم مہنگائی سے لڑ رہے ہیں، IMF کے پاس جا رہے ہیں، ملک میں جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، آپ کو تو پہلے ہی جلسے جلوس نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی سوچئے کہ بھارت جو کہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دشمن قوتیں جو پاکستان کے خلاف کچھ بھی کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، آپ کا یہ بیان کس قدر غیر ذمہ دارانہ ہو سکتا ہے. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کل چونکہ 6 ستمبر 1965 کا دن ہم منانے جا رہے ہیں اور یہ معاملہ جس آرمی چیف کی بات کا ہوتا ہے، اس پہ اگر آپ میرٹ پر بات کرنا چاہیں تو بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جو میرٹ پر بات کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی، لیکن اس طرح کے معاملات کو سیاسی جلسوں میں لے آنا اور کارکنان کے درمیان لے آنا، آپ ایک اہم تقرری ایک پاک فوج کے ادارے کے سربراہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس کے پیچھے ایک لمبی محنت ہوتی ہے، جس کے پیچھے اس کا پورا کریئر موجود ہوتا ہے. اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان دینے سے ہو سکتا ہے آپ ٹویٹر پر ٹرولنگ ضرور ٹرول کر رہے ہوں، آپ کو واہ مل رہی ہو، آپ کو شاباش مل رہی ہو، لیکن بعد نظر میں دیکھا جائے تو انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات کی تاریخ میں عمران خان صاحب آپ نے اپنی تاریخ ایک مرتبہ پھر سے ایڈ کر دی ہے. کی جانب سے بھی اس بیان کی شدید مذمت کی گئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پوری قوم سیلاب سے لڑ رہی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج اور قوم سے لڑ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنگین بہتان تراشی جو اداروں پر کی جا رہی ہے اس کا مطلب واضح ہے اور اس کا مقصد واضح ہے کہ عمران خان صاحب شاید پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں کہ عوام فوج سے لڑے اور تصادم کی راہ ہموار ہو. سوال یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں، سوال یہ بھی نہیں ہے کہ اپوزیشن اتحاد کیا چاہتا ہے.
ہے. سوال یہ بھی نہیں ہے کہ حکومت کیا مقاصد ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا احساس کیا جائے اور خان صاحب جوش خطابت کے اندر جو غیر ذمہ دارانہ بیانات دے دیتے ہیں, یہ نہ ہو کہ ان کی اس غیر ذمہ داری کی بنیاد پر جتنی انہوں نے پولیٹیکل سٹرگل کی ہے اس پر بھی پانی پھر جائے. ایک فوجی جوان, چاہے وہ سوات آپریشن ہو, چاہے وہ آپریشن رد الفساد ہو, چاہے وہ آپریشن راہ تو چاہے وہ جو بھی آپریشن ہو, چاہے وہ لڑائی ہو جو میدانوں میں لڑی گئی ہو, یا وہ لڑائی ہو جو پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف لڑی گئی ہو, یا پھر اب وہ لڑائی ہے جو سیلاب کے اندر پانی میں جا کر ہمارے جوان لڑ رہے ہیں. خان صاحب ایک فوجی جوان جو ہے وہ محب وطن ہے, ایک فوجی جوان جو ہے وہ پاکستان کا سپاہی ہے, اور اگر محب وطن نہ ہوتا تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ جائیں اور سیلاب متاثرین کی فور فرنٹ پر جا کے مدد کریں. احساس کیجئے, اس وقت کا احساس کیجئے, تھوڑی ذمہ داری کا احساس کیجئے, کیونکہ یہ وہ وقت ہرگز نہیں ہے جب آپ اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں. خان صاحب کے اس بیان کی شدید مذمت دیکھنے میں آ رہی ہے. آرمی ISPR کی جانب سے بھی شدید مذمت سامنے آئی ہے. عدلیہ نے بھی اس پر ریمارکس دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کہا جا رہا تھا, اور نجم سیٹھی صاحب کی خبر بھی تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی ہے, ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بیان کے بعد جو کوششوں کا عمل شروع ہوا ہے وہ شاید سبوتاژ ہو جائے, یا شاید اس پر کچھ اثر ہو. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ احساس کریں, سیلاب متاثرین کا احساس کریں, اپنے شہداء کی قربانیوں کا احساس کرے, اور ہر اس پاک فوج کی جوان کا, چاہے وہ افسر ہے, چاہے وہ صوبیدار ہے, یا کسی بھی رینک پر ہے, ہر کوئی محب وطن ہے. آپ جج کرنا بند کریں, ورنہ ہوگا یہ کہ جس طرح آپ جج کر رہے ہیں آپ کے کارکنان بھی ہر دوسرے شہری کو جج کرنا شروع کر دیں گے, اور یقین جانیے پاکستان کے لیے یہ ہرگز بہتر نہیں ہوگا.